السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اظہر۔ جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے پیچھے ایک منظم اور طاقتور لشکر ہوگا جو اسے اپنا نجات دہندہ مانے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مقام اور ایک خاص تعداد کا ذکر فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے، ان کے کندھوں پر سبز چادریں ہوں گی۔ آج ہم بات کریں گے دجال کے پیروکاروں پر۔ کیوں ایران کا شہر اصفہان ہی چنا گیا؟ وہ سبز چادریں کیا ہیں؟ اور یہودیوں کے علاوہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو دجال کے جال میں پھنس جائیں گے؟ آئیے اس عبرتناک حقیقت کو جانتے ہیں۔ تاریخی طور پر اصفہان یہودیوں کا ایک قدیم مرکز رہا ہے۔ آج بھی ایران میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جن کا ایک بڑا حصہ اصفہان میں آباد ہے۔ ایک محقق کے طور پر جب میں احادیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ دجال کا خروج مشرق سے ہوگا اور اصفہان اس کے راستے کا ایک اہم پڑاؤ ہوگا۔ وہاں کے 70,000 یہودی جو صدیوں سے اپنے جھوٹے مسیحا کے انتظار میں ہیں، اسے دیکھتے ہی اس کی بیعت کر لیں گے۔ حدیث میں ان کے لباس کا ذکر تیالسا یعنی سبز شال کے طور پر آیا ہے، جو آج بھی کچھ مخصوص یہودی گروہوں میں ایک مذہبی علامت کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ دجال کے پیروکاروں میں یہودیوں کے بعد سب سے بڑی تعداد عورتوں کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مر زہران کے علاقے میں پڑاؤ ڈالے گا۔ جب وہ مکہ کے قریب اس شور زدہ علاقے میں پڑاؤ ڈالے گا تو اس کی طرف نکلنے والی اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ حالت یہ ہوگی کہ ایک مرد اپنے گھر واپس جائے گا اور اپنی ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کو رسیوں سے باندھ دے گا تاکہ وہ دجال کے پیچھے نہ بھاگ جائیں۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ دجال مادیت اور ظاہری خوبصورتی کا فتنہ لے کر آئے گا، اور جو لوگ جذباتی طور پر کمزور ہوں گے یا جن کے پاس علم دین نہیں ہوگا وہ اس کے سحر میں جکڑے جائیں گے۔ ہمیں اس سے بچنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تیسرا بڑا گروہ جاہل اور بدو لوگوں کا ہوگا۔ دجال ان کے سامنے ان کے مرے ہوئے والدین کی شکلیں دکھا کر انہیں دھوکہ دے گا۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جو عقلوں کو دنگ کر دے گا۔ اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ کے تمام منافقین بھی دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ جب دجال مدینہ کے باہر آ کر رکے گا تو مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے جس کے نتیجے میں ہر منافق شہر سے باہر نکل جائے گا۔ گویا دجال ایک چھلنی کی طرح ہوگا جو کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دے گا۔ دجال کے پیروکار وہ ہوں گے جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دجال کا لشکر تیار ہو رہا ہے۔ یہ صرف یہودیوں یا عورتوں کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ سوچ کا معاملہ ہے۔ جو آج دنیا کی چمک دمک کا غلام ہے، کل وہ دجال کا غلام بن سکتا ہے۔ اپنے ایمان کو علم اور عمل سے مضبوط کریں۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے سورہ کہف پر۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اصفہان میں آج بھی کتنے یہودی ہیں؟ کامنٹس میں بتائیں۔ میں ہوں ذیشان اظہر۔ اللہ حافظ۔